میں ایک اسکول ٹیچر تھی. میرا ایک ہی بیٹا تھا جس پر میں نے اپنی ساری زندگی لگا دی. میرا بیٹا 4 سال کا تھا جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جیسی زندگی میں نے جی ہے مجھے پتا ہے. جوانی میں بیوہ ہو جانا اور اس معاشرے میں ایک بیوہ عورت پر انگلیاں اٹھانا ان لوگوں کے لیے عام سی بات ہوتی ہے. پر جس عورت پر انگلی اٹھ جاتی ہے یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس پر کیا گزرتی ہے. جب میرا شوہر اس دنیا سے رخصت ہوا تو میرے گھر والوں نے بہت کہا کہ میں دوسری شادی کر لوں، اکیلے کیسے زندگی گزاروں گی. مجھے ہر روز سمجھاتے پر میرا ہر بار ایک ہی جواب ہوتا، میرا بیٹا میرا سہارا ہے اور اب مجھے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں. میری پسند کی شادی ہوئی تھی، بہت محبت کرتی تھی. میں نے اپنے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کی تھی، پر ہم اپنے بچوں کو کبھی اپنی سوچ اور خیالات کے مطابق ڈھال نہیں سکتے، کیونکہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان الگ سوچ اور الگ خیالات کا مالک ہوتا ہے. بس اس انسان میں اس کے ماں باپ کی کچھ عادات ضرور شامل ہو جاتی ہیں، پر اس کی سوچ اور خیالات اس کے اپنے ہوتے ہیں. میں جوان تھی، میرے بھائی چاہتا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں تاکہ مجھے شوہر اور میرے بیٹے کو اس کا باپ مل جائے. پر میں جانتی تھی اگر ایسا ہو گیا تو میں اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی، اور مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اپنے بیٹے کو اکیلے پال سکتی تھی. ایک ماں کی اپنی اولاد میں جان بستی ہے. بچہ ہنستا ہے تو ماں ہنستی ہے، اگر وہ روتا ہے تو ماں روتی ہے. اپنے بیٹے کو میں نے اپنے سینے سے لگا کر پالا تھا. میرا بیٹا ایان جو جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اس کے سوال اس کی باتیں بھی بڑھ چکی تھی، اور میں بہت خوش ہوتی میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، ورنہ میری زندگی بہت مشکل ہو چکی تھی. کوئی بھی ملتا، چاہے کوئی کلیگ ہوتا یا محلے دار، سبھی ایک ہی بات کرتے، شادی کر لو. اور میں سمجھا سمجھا کر تھک جاتی کہ میرا ایک بیٹا ہے، اور دوسری شادی کر بھی لوں تو کہاں لکھا ہے کہ وہ شخص میرے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھے گا، مزید اولاد کی چاہ نہیں کرے گا. میری زندگی ایک حقیقت ہے، کوئی افسانہ یا ڈرامہ نہیں جس میں کسی ناول کے ہیرو کی طرح کوئی شخص آئے گا اور میرا ہاتھ تھام کر کہے گا تمہارا بیٹا میرا بیٹا، پر بدلے میں بس مجھے محبت دینا. لوگ پتہ نہیں کیوں اپنے گھر میں جھانکنے کے بجائے دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں. ہر کسی کو مشورہ دینا آسان ہوتا ہے، پر جس کو مشورہ دے رہے ہیں وہ کس سچویشن میں ہوتا ہے اس بات کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں دوسری شادی کروں اور کل کو اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر یہ بات کہہ سکوں کہ میں تمہارے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی، اور وہ اس وقت تک مسکراہٹ سے مجھے کہے باقی ماما. اور وہ جب بڑا ہوا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈاکٹر بنے گا. اپنے باپ کی طرح وہ ہارٹ سرجن بننے کی بجائے پاگلوں کا ڈاکٹر بننا چاہتا تھا. مجھ سے کہتا ماما اسکول سے آتے وقت میں نے راستے میں ایک پاگل فقیر کو دیکھا، لوگ اس کو گالیاں دے رہے تھے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا اور ایسے لوگوں کا علاج کروں گا تاکہ وہ ایک نارمل انسان کی طرح اپنی زندگی جی سکے. میں بہت خوش تھی. میرے بیٹے کو دوسروں کی تکلیف کا احساس ہے. وقت گزرتا گیا اور میرے بیٹے نے میرے خواب کو پورا کیا تھا. وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا، ڈاکٹر بن چکا تھا، اور اس دن میں بہت روئی. سوچا اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو آج فخر سے کہتا کہ میرا بیٹا میری طرح بہت قابل ہے. میں اسکول سے ریٹائر ہو چکی تھی. اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتا دو. کہنے لگا نہیں ماما، مجھے بھی ترقی کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے. آپ نہیں جانتی میرا خواب ہے کہ میں آپ کو بڑا سا گھر لے کر دوں، نوکر چاکر گاڑی سب کچھ میرے پاس ہو. میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ انسان کے نصیب میں جتنا لکھا ہوتا ہے اسے مل کر رہتا ہے، اور اس گھر میں تمہارے بابا کی یادیں ہیں. یہ گھر چھوٹا سہی پر مجھے زندگی جینے کا حوصلہ دیتا ہے. پر میرے بیٹے نے کہا ماما میں آپ کو ایک بہترین زندگی دینا چاہتا ہوں. نہ جانے اچانک سے میرے بیٹے کے اس وقت خیال کیوں آنے لگے تھے، وہ کیوں پیسے کے پیچھے بھاگنے لگا تھا. مجھے خوشی تھی وہ ترقی کرے، اپنی زندگی میں آگے بڑھے، پر اس کی باتوں میں عجیب سی بے چینی تھی، اور مجھے ڈر تھا وہ کوئی غلط راستہ نہ اپنا لے. پر مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا. میں نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ حلال اور حرام میں فرق سے سمجھایا تھا. ایک دن میرے بیٹے نے کہا کہ اسے مینٹل ہاسپٹل میں خوبصورت پاگل لڑکی سے محبت ہو گئی ہے. وہ ایک ڈاکٹر تھا اور مجھے بتائے بغیر اس نے شادی کر لی. وہ روز اسے کمرے میں باندھ کر جاتا اور ایک انجیکشن لگا دیتا. سارا دن چیخ چیخ کر کہتی کہ میں پاگل نہیں ہوں. کچھ ہی وقت بعد وہ حاملہ ہو گئی، پر مجھے بیٹے پر شک ہو گیا. جب بہو کا حمل 15 ماہ کا ہو گیا، میں زندگی میں کبھی 15 ماہ کا حمل نہ دیکھا تھا. یوں ایک دن بیٹے کو بنا بتائے بہو کو ہسپتال لے گئی. میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ بہو پاگل نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ روز رات کو. میں ڈاکٹر کی بات پوری سنے بغیر بہو کو کہا ہم گھر چلتے ہیں، پر وہ رونے لگی، کہنے لگی آنٹی پلیز مجھے بچا لیں، اگر آپ واپس مجھے لے گئی تو آپ کا بیٹا مجھے مار دے گا. میں نے کہا بہو کیسی باتیں کرتی ہو، وہ میرا بیٹا ہے. تو میری بہو کہنے لگی آنٹی ضروری تو نہیں جیسے انسان گھر پر ہو وہ باہر دوسروں کے ساتھ بھی ویسا ہو. آپ اپنے بیٹے کو جو سمجھتی ہیں وہ ویسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے دلدل میں پھنس چکا ہے، وہاں سے چاہ کر بھی نہیں نکل سکتا، اور اس راستے کا انتخاب آپ کے بیٹے نے خود کیا ہے. میں اپنی بہو کی باتیں سن کر حیران تھی. جب میری بہو نے کہا کہ آپ کی بہو نہیں ہوں، آپ سے جھوٹ بولا ہے آپ کے بیٹے نے. اس کے بعد سن کر میں حیران ہوئی اور اس سے کہا بہو تم واقعی پاگل ہو. پر وہ مجھے دیکھنے لگی. اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، چہرے پر کئی سالوں کی تھکن تھی. اپنی بہو کو آج غور سے دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، اور اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے اس کے چہرے کا پیلا پن، نہ جانے اس کی ماں کہاں ہوگی. اور تبھی مجھے خیال آیا
میں نے اپنی بہو سے کہا ایسا کرو اپنے ماں باپ کا ایڈریس دو، میں بھی تمہیں وہاں چھوڑ آتی ہوں اور اپنے بیٹے سے میں خود نپٹ لوں گی۔ تو وہ رونے لگے، مجھ سے کہنے لگی اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو کیا آج میں یہاں ہوتی؟ تو میں نے اپنی بہو سے پوچھا ایسا کیا ہوا ہے، اور تم تو پاگل نہیں ہو، پھر تمہارے ماں باپ نے تمہیں پاگل خانے کیوں بھیجا؟ اور اگر میرے بیٹے کی بیوی نہیں ہو تو کون ہو تم؟ تب میری بہو نے مجھے اپنی کہانی سنائی، جسے سن کر مجھے اپنے بیٹے پر افسوس ہوا تھا۔ میں اسے بددعا بھی نہیں دے سکتی تھی اور اسے معاف بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری بہو نے بتایا وہ دوسرے شہر کی رہنے والی ہے، ہم 2 بہن بھائی ہیں، ہمارے خاندان والوں کی سازشوں کا شکار ہو گئے۔ میرے بابا کالج کے دنوں سے ہی اپنے کلاس فیلو کو پسند کرتے تھے، اور جب بابا نے اپنے گھر رشتے کی بات کی تو میرے دادا ابو نے کہا ایسا مر کر بھی نہیں ہو سکتا، وہ کسی ایک غیر خاندان کی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے۔ میرے بابا نے بہت سمجھایا دادا کو کہ ذات پات کچھ نہیں ہوتا، سارے پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب کون ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے؟ تو دادا ابو نے کہا خاندانی نسل نسل ہی ہوتی ہے، ہم اپنے حویلی میں جانور بھی نسل دیکھ کر رکھتے ہیں، اور جس لڑکی کو تم پسند کرتے ہو اس کی کیا نسل ہے تم جانتے ہو؟ وہ ایک غریب اور غیر برادری کی لڑکی ہے، اور اگر تم اس لڑکی سے اتنا شوق ہے شادی کرنے کا تو ٹھیک ہے کر لو اس سے شادی، پر یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک باپ کی نافرمانی کر کے تم خوش رہ سکتے ہو تو رہ لو۔ تو میرے بابا بہت پریشان ہو چکے تھے، ایک طرف ان کے اپنے ماں باپ تھے اور دوسری طرف وہ لڑکی یعنی میری ماں تھی جس کو بابا پسند کرتے تھے، جس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے شادی کریں گے، اور بابا کے لیے میری ماں ہر رشتے کو ٹھکراتی رہی۔ ماما بتایا کرتی تھی میں نے تمہارے بابا سے کہا ہے میں اس کے ساتھ کہیں بھی گزارا کر لوں گی، بس وہ میرے ساتھ رہے، مجھ سے وفادار رہے۔ ایک عورت کو سوائے اپنے شوہر کی وفاداری اور عزت کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا، پر تب میرے ماں باپ کا ملنا نصیب میں نہیں تھا۔ بابا نے دادا ابو سے کہا بابا سائیں آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں، میں آپ کا لاڈلا بیٹا ہوں، آپ نے کبھی میری بات کو رد نہیں کیا، اور نسل مرد کی دیکھی جاتی ہے عورت کی نہیں، کل کو میری اولاد ہوگی وہ اپنے باپ کے نام سے پہچانی جائے گی، اور میں نے اس لڑکی سے وعدہ کیا ہے اگر آج میں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ گہری دلدل میں پھنس جائے گی۔ وہ بنا ماں باپ کے پلی ہے، اس کا بڑا بھائی اور بھابھی اس کو بات بات پر ذلیل کریں گے، وہ میرے وعدے کے سہارے بیٹھی ہے، اگر آج میں نہ گیا اس کے گھر رشتہ لے کر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کیا کچھ کر بیٹھوں گا، اور جب آپ کا بیٹا ہی نہیں رہا تو آپ کیا کریں گے؟ آج میں آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ تب تایا جان نے دادا ابو کے کان میں نہ جانے کیا کہا، دادا ابو نرم پڑ گئے۔ میرے بابا 2 بھائی تھے، پر دادا جان کے میرے بابا میں جانی اپنے بیٹے میں جان بستی تھی، اور اس دن دادا وہ رشتہ لے کر چلے گئے۔ سب بہت خوش تھے، رشتہ طے ہو گیا، اور کچھ دنوں بعد پتا چلا کہ میرے بابا جس لڑکی سے شادی کرنے والے تھے وہ اور اس کا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ کہیں چلے گئے ہیں۔ کیوں گئے اور کہاں گئے؟ بابا نے سارا شہر چھان مارا، اور شادی میں کچھ دن باقی تھے۔ دادا ابو نے کہا برخوردار یہ پسند تھی تمہاری، شادی سے چند دن پہلے وہ بہن بھائی قیمتی زیور اور پیسے لے کر بھاگ گئے، تم نے ہمیں سارے خاندان کے سامنے شرمندہ کروا کر رکھ دیا ہے، اب اگر مقررہ تاریخ پر شادی نہ ہوئی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ تو میرے تایا جان نے کہا بابا سائیں فکر کیوں کرتے ہیں، حارث کی شادی ہو کر رہے گی، وہ بھی چچا جان کی چھوٹی بیٹی رانیہ سے۔ اور تب بابا نے کہا کہ میں یہ شادی ہرگز نہیں کر سکتا، پر جب دادا جان نے 2 آنسو دکھائے تو بابا نرم پڑ گئے، اور جہاں دادا ابو چاہتے تھے بابا کی شادی وہیں ان کے چچا کے گھر ہوگی، اور ان کی بیوی آتے وقت اپنے ساتھ آدھی جائیداد لائی تھی، اور ہمارے خاندان میں زمین جائیداد کی وجہ سے بیٹی گھر پر بوڑھی تو ہو جاتی پر کسی غیر برادری میں اس کی شادی نہیں کی جاتی تھی۔ اور رانیہ جو میرے بابا کی پہلی بیوی تھی وہ بابا سے کافی بڑی تھی، اور ان دونوں کو بہت وقت لگا تھا ایک دوسرے کو سمجھنے میں ان کی کوئی محبت کی شادی نہیں تھی، اور دادا ابو کہتے تھے کہ لڑکی بڑی ہے تو کیا ہوا، ہمارے نبی نے پہلی شادی ایک بڑی عمر کی خاتون سے کی تھی، اور ہم انسانوں کی کیا اوقات ہے۔ اور میرے بابا نے کہا بابا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اور بھی بہت کچھ بتایا ہے، اور شادی میں دونوں طرف کی رضامندی ہونا ضروری ہے، پر دادا ابو نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ میرے بابا کی شادی ہو گئی اور پھر بدقسمتی سے اولاد پیدا نہیں ہو سکی، اور میرے تایا میرے بابا سے کہنے لگے پریشان کیوں ہوتے ہو، میرے بچے بھی تو تمہارے سگے بھتیجے ہیں، تم ایک بیٹا گود لے لو۔ اور بابا مان گئے، پر تب بابا کی بیوی نہیں مانی اور انہوں نے بابا سے کہہ دیا آپ دوسری شادی کر لیں، اور اس بات نے حویلی میں ایک تماشا کھڑا کر دیا تھا۔ دادا ابو نے کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، پر تایا جان نے بہت مخالفت کی جس کی کوئی ٹھوس وجہ کسی کے سامنے نہیں آئی۔ بابا کی پہلی شادی کو 5 سال گزر گئے تھے، جب ایک دن دوسرے شہر کام سے گئے تو وہاں اپنی محبت کو دیکھ لیا، تو بابا نہیں جانتے تھے کہ سچائی کیا ہے، اور ماما کو بہت باتیں سنائی، پر جب پتا چلا بابا کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ دادا ابو نے اور تایا جان نے مل کر کھیل کھیلا تھا، شادی سے کچھ دن پہلے ماما اور ان کے بھائی کو غائب کروا دیا تھا، اور کہا کہ اگر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ شہر چھوڑ دیں ورنہ ان کی لاشیں بھی کسی کو نہیں ملیں گی، اور ان پر جھوٹا الزام لگایا تھا کہ وہ قیمتی زیور لے کر اور پیسے لے کر بھاگ گئے ہیں۔ اور شہر چھوڑنے کے بعد ماما ایک اسکول میں پڑھا رہی تھی اور بابا سے اتفاقاً ٹکراؤ ہوا تھا، اور جب بابا کو ساری سچائی پتہ چل گئی تو اسی دن بابا نے میری ماں سے نکاح کر لیا اور ان کا حویلی لے کر آ گئے۔
जहाँ सबने बहुत बुरा भला कहा, पर दादा अब्बू ने कहा कि उनको ये घर छोड़ना होगा और बाबा ने वो घर छोड़ दिया और अपनी दूसरी बीवी को लेकर घर आ गए। पर कुछ साल बाद जब बड़ा भाई पैदा हुआ तो दादा अब्बू के दिल में रहम आ गया और उनको वापस हवेली में जगह दे दी। मेरा भाई 12 दिन का था जब मेरी सगी माँ ने उसको अपनी सोतन, जो कि बाबा की पहली बीवी थी, उसके गोद में मेरे भाई को डाल दिया और बाबा की पहली बीवी ने दिल से हर इख्तलाफ को मिटा दिया और वो मामा के गले लगकर बहुत रोई थी। और उस दिन के बाद हवेली में रौनक आ गई थी। दादा अब्बू ने मेरी माँ से माफी मांगी और देखते ही देखते फिर मैं पैदा हुई थी। सब बहुत खुश थे। मेरा बड़ा भाई 5 साल का था और उसको कुछ नहीं पता था कि उसकी सगी माँ कौन है। उसको बस यही लगता था कि वो बाबा की पहली माँ से है और उसको कभी किसी ने सच्चाई तक नहीं बताई। हम दोनों स्कूल जाने लगे थे जब मामा फिर से उम्मीद से थी। इन्हीं दिनों वो बाबा के साथ दूसरे शहर चले गई। इन दिनों में से कोई भी वापस निघर नहीं आया था। दादा अब्बू का फोन आया था कि उनका बेटा और बहू मौके पर जान बहक हो चुके हैं। कुछ घंटों बाद बाबा और मामा की लाशें घर आई थी। ऐसे लग रहा था जैसे क्यामत आ गई हो। घर में मेरा बड़ा भाई मुझसे कहने लगा, तुम्हारी माँ की वजह से मेरा बाप मर गया। भाई के पास सब कुछ था, सब उससे प्यार करते थे, पर मैं अकेली रह गई थी। हवेली में सबको भाई से प्यार था। दादा अब्बू भी ज्यादा दिन जिंदा न रह सके। बेटे की जुदाई में वो निढाल हो चुके थे और एक दिन ऐसे सोए के दोबारा कभी नहीं उठ सके और मेरा भाई वो बाबा के जाने का मुझे जिम्मेदार ठहराता। बड़ी माँ कहती, मैं तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं की जो तुम अपनी छोटी बहन से ऐसा बर्ताव करते। फिर वो बड़ी माँ से भी बदतमीजी कर जाता। मैं बहुत अकेली हो चुकी थी। मेरे मामू ने भी कभी आकर मेरी खबर न ली थी। मेरी जिम्मेदारी घर की एक नौकर वाली थी। ताया मुझे बहुत मारते। मुझसे कहते कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे और मारेंगे। और मेरी ताई जहाँ वो खुद गुजरते वक्त मुझे बात सुना जाती। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इनकी अपनी भी 2 बेटियां हैं। मैं तो सबसे छोटी थी। मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी। और वो कहते, तुम यहाँ से भाग जाओ। अगर यहाँ रही तो तुम्हें ये लोग किसी कमरे में बंद कर देंगे और तुम वहीं मर जाओगी। मैं बहुत डर चुकी थी। मुझे लगता है जो कुछ कहती हैं वो सच होगा, क्योंकि नौकरानी भी ऐसी बातें करती थी। एक दिन मैं बाहर बैठी थी जब ताई जान की बेटी एक खिलौने पर मुझसे लड़ने लगी। वो गुड़िया मेरी थी, मुझे मेरे बाबा ने ला कर दी थी और वो छीन रही थी। उस दिन मुझे ताई जान ने थप्पड़ मारा जब मैं रोने लगी और उनसे कहा कि मैं अपने भाई को बताऊंगी। तो वो मुझे कहने लगी, कौन सा भाई? उसे क्या मालूम कि तुम उसकी सगी बहन हो, और वैसे भी वो मेरी बात ज्यादा मानता है। तुम क्या समझती हो, तुम जाकर उससे कहोगी और वो मान जाएगा? वो तुम्हें अपनी सुतेली माँ की बेटी समझता है जिसने उसकी अपनी माँ का हक छीन लिया। और तुम देखना, एक दिन तुम्हें भी वो इस घर से निकाल बाहर करेगा। और मुझे कमरे में जाकर बंद कर दिया। मैं सारी रात रोती रही, सबको आवाजें देती रही, पर कोई भी मेरे पास नहीं आया था। मेरा भाई मैट्रिक में पढ़ रहा था, पर अभी तक उसको मेरा रवैया ठीक नहीं हुआ था। माँ बाबा को इस दुनिया से गए हुए 4 साल हो चुके थे। बाबा अक्सर भाई से कहते, अपनी बहन का ख्याल रखना, पर वो तो बहुत बदल चुका था। और उस दिन ताई जान ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं सारी रात ऐसे रो कर गुजार दी। मुझे बुखार हो चुका था और किसी ने भी दरवाजा ना खोला था। मैं अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती, अल्लाह से कहती, मेरे भाई के दिल में मेरा ख्याल, मेरी फिक्र डाल दे। रात से सुबह हो चुकी थी और ये कमरा हवेली की दूसरी साइड पर था, जहाँ घर के अफराद का आना जाना कम था, और मैं इसी कमरे में बंद थी। जब मेरे रब ने मेरी सुन ली, मेरा भाई मोबाइल फोन पर लगा इस तरफ आया था। मैं खिड़की से उसे देख रही थी, पर मेरी आवाज उस तक नहीं जा रही थी। वो टहलता हुआ चला गया और मैं जमीन पर बैठे रोने लगी थी। प्यास, भूख, खौफ सब मुझसे मेरा हवास छीन रहे थे। मैं नींद बेहोशी में जा रही थी और तब मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। मेरा भाई भागता हुआ मेरे पास आया था और उसके बाद जब आंख खोली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। मेरा भाई मेरे पास बैठा हुआ था और जैसे मुझे होश में आता देखा तो कहने लगा, गुड़िया मेरी बहन, अपने भाई को माफ कर दो। मैं नहीं जानता था ताईजा मुझसे झूठ बोलती हैं। अगर मैं बड़ी माँ की बात नहीं सुन लेता तो मैं जान ही नहीं सकता कि हमें एक ही माँ ने पैदा किया है। और मैं अपने भाई के गले लगकर रोने लगी। उसके बाद सब कुछ बदल चुका था और बड़ी माँ भी मेरा ख्याल रखने लगी थी। वो मुझसे कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माँ ने मेरी गोद में अपने चंद दिन के बेटे को डाल दिया और मैं कभी इस बेटे को ये न बता सकी कि तुम्हारी सगी माँ कौन है, और मैं तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख सकी। तब मैंने कहा, बड़ी मामा, आपको पता है मेरी मामा कहा करती थी, जन्म देने से पालने वाले का हक ज्यादा होता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे अपने साथ लगा लिया और मेरा भाई खुद मुझे स्कूल छोड़ता, मेरा बहुत ख्याल रखता। उसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और हॉस्टल में रहने लगा, पर हर रोज मुझसे फोन पर बात करता। और एक दिन मुझे साथ लेकर मामा की कब्र पर गया। वहाँ जाकर वो इतना रोया कि मुझे गुमान हुआ कहीं मेरा भाई अपने होश ना खो दे। मैंने भाई से कहा, भाई मत रोए इतना, मामा की रूह को तकलीफ हो रही होगी। तो मुझसे कहने लगा, मामा को बताना चाहिए था कि मैं उनका बेटा हूँ। उन्होंने तो कुर्बानी दे दी अपनी ममता की, और मुझे देखो, मुझे कभी अपनी सगी माँ का न पता चल सका। वो जब जब मुझे पुकारती मैं बदतमीजी करता। और तब मैंने भाई से कहा, भाई आप जितना मेरा ख्याल रखते हैं, आपसे मामा को कोई गिला नहीं होगा। मेरा भाई मेरा हाथ थाम कर चलने लगा और मुझसे कहने लगा, पता है मामा हर रोज ख्वाब में आती थी और कहती, ईमान का ख्याल रखना। हर बार ऐसा होता और मुझे बहुत गुस्सा आता, वो क्यों मेरे ख्वाब में आती हैं। और उस दिन जब तुम कमरे में बंद थी, मैंने ताई जान की बातें सुन ली
और پھر مجھے پتا چلا کہ میری سگی بہن ہو تم. مجھے تو بس بڑی ماما نے پالا تھا اور مجھے ان سے بھی گلا تھا کہ انہوں نے مجھے کبھی کیوں نہیں بتایا کہ میں ان کا سگا بیٹا نہیں ہوں. بس دل میں ہمیشہ ایک کسک رہے گی. کاش میں وقت پر جان جاتا. اور پھر وقت گزرتا گیا. جب بھائی بیرون ملک پڑھائی کے لیے چلا گیا. تایا جان کے بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں. ایک بیٹی رہتی تھی جو کہتی میں تمہاری بھابھی بنوں گی، جبکہ میں جانتی تھی کہ بھائی اس کو پسند نہیں کرتے، وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں. پر ابھی خاموش رہنے کا وقت تھا. ابھی کچھ سال گزرے تھے جب بڑی ماما نے کہا کہ انہوں نے ایک لڑکا پسند کیا ہے اور تمہاری شادی اس سے کرنا چاہتے ہیں. بڑی ماں آج کل بہت پریشان تھی. پہلی بار تائی جان نے مجھ سے کچھ مانگا تھا. میں نے کالج کی پڑھائی درمیان میں چھوڑ دی اور میری شادی کی تاریخ رکھ دی. جب ایک دن بڑی ماں کو کسی سے فون پر جھگڑتے دیکھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. میں اپنے بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی پر اس کا نمبر بن جا رہا تھا. میں بہت پریشان تھی اور میرا دل بھی بہت گھبرا رہا تھا جب حویلی میں ایک دم کوہرام مچ گیا. خبر ملی کہ ایک حادثے میں میرا بھائی مر چکا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی کچھ دنوں میں پاکستان پہنچ جائے گی. بڑی ماما بے ہوش ہو چکی تھیں اور میں جس کے پاس بس ایک بھائی رہ گیا تھا وہ بھی ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا تھا. میری حالت پاگلوں جیسی تھی. مجھے ایسے لگتا جیسے میں اب کبھی نارمل زندگی نہیں گزار سکوں گی. اور تائی جان اور تایا نے مجھے پاگل کہہ کر مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیا. میں سب سے کہتی رہی کہ میں پاگل نہیں ہوں پر کسی نے میرا یقین نہ کیا اور یہ صرف جائیداد کی خاطر ہوا تھا، کیونکہ اگر میرے بھائی کو کچھ ہو جاتا تو آٹومیٹک ساری جائیداد میرے نام ہو جاتی. اور جب تایا جان کو پتا چلا ان کو اپنے بھائی کی جائیداد سے حصہ نہیں مل رہا تو انہوں نے مجھے ٹارچر کرنا شروع کیا. کتنی عجیب بات تھی، اتنی جائیداد ہونے کے بعد بھی ہمارے سگے رشتوں کو مزید کی ہوس رہتی ہے اور وہ لالچی لوگ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کی بجائے اسے اس کا حق چھین لیتے ہیں. اور پھر میں نے ان کے ہر ظلم سہنے کے باوجود ان کے کاغذات پر سائن نہیں کیے. انہوں نے مجھے پاگل قرار دے دیا اور عدالت نے کہا کہ اگر میں مر جاتی ہوں تو سب کچھ ان کو مل سکتا ہے. ابھی میرا علاج کیا جائے اور ان کو لگا کہ اگر میں ہاسپٹل سے بھاگ نکلوں یا کبھی عدالت جا کر کیس کر دیا تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اس لیے آپ کا بیٹا میری تایا سے مل گیا اور تایا جان کے کہنے پر ہر روز مجھے انجیکشن لگانے لگا جس سے میرا پیٹ پھولتا گیا اور مجھے کینسر ہو گیا. وہ سب کے سامنے ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مجھے کینسر تھا اور وہ لڑکی مر گئی. اس نے مجھے سب سے چھپا کر یہاں لے آیا. اس نے لاکھوں روپے لیے ہیں اس کام کے لیے. میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ لڑکی جس کو میں اپنی بہو سمجھتی تھی وہ تو ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی تھی اور میرا بیٹا وہ ان ظالموں کے ساتھ شریک تھا. اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. میں نے پولیس اسٹیشن جا کر اپنے بیٹے اور اس معصوم لڑکی کے خاندان والوں کے خلاف رپورٹ درج کروا دی اور اسے لے کر گھر آ گئی. میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آج سے تم میری بیٹی ہو. اور تب میرا بیٹا بھاگتا ہوا گھر آیا تھا اور مجھ سے کہنے لگا ماما جی آپ نے کیا کر دیا، آپ مجھ سے پوچھ لیتی. اس لڑکی کی باتوں میں آ گئی یہ تو پاگل ہے. اور میں نے اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا تھا. وہ کہنے لگا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. میں نے کہا کہ یہ دکھ نہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، پر مجھے یہ افسوس یہ ہے کہ اب کبھی بھی میں تم پر یقین نہیں کر سکوں گی. میرے بیٹے نے لالچ میں آ کر ظالم کا ساتھ دیا تھا اور ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا